السلام علیکم نور ہدایت کے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دی۔ اس جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نبینہ شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ جب تیسری بار سلام کیا، نبینہ شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرا کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں، اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پہ بیعت لی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک امت ہے، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھ گیا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈال فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی سعودی اماراتی اور کوئی ملیشین۔ مسلمان ہوتے تو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔